آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندروں اور ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، وہ مسلمان آج ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلمان جو کل تک شیروں اور چیتوں کو سواری کے کام میں لایا کرتا تھا، آج وہ گیدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا ہے؟ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح۔ غور کرنے کے بعد میرے ذہن میں یہ آیت آتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ جب تک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھا، کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کرام کی اتباع کر رہا تھا، ہدایت پر گامزن تھا۔ اگر آج مسلمانوں کے اوپر کوئی ایسا وبال آ رہا ہے، اگر آج مسلمانوں کو دوسری قومیں اگر مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئی تو صحابہ کرام کی راہ سے روگردانی کی وجہ سے ہوئی۔ اگر آج مسلمانوں کو بم میزائل اور گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے بنایا گیا۔ میرے بھائیو دوستو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج غیر قومیں ترقی پر کیوں ہیں؟ غیر قومیں ترقی پر کیوں نہ ہو؟ غیر قومیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپناتی جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ بڑے بڑے سائنسدانوں نے سنتوں کے فوائد کثیرہ کو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ آپ تاریخ کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھیں، آپ سنت نبوی اور طب نبوی جیسی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو ہزاروں ایسے واقعات مل جائیں گے کہ دشمنان اسلام یہود و نصارہ بہت تیزی کے ساتھ سنتوں کو اپناتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے بیت الخلاء میں جانے کی سنتوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیو، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، 2 سال قبل میرا ایک ساتھی مجھ سے ملنے آیا۔ میں نے کہا بھائی آپ داڑھی نہیں رکھتے؟ وہ کہنے لگا ارے ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، داڑھی رکھنا تو مولویوں اور بوڑھوں کا کام ہے، چنانچہ میں ابھی سے داڑھی رکھوں، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے ساتھی کیا کہیں گے؟ میں نے کہا ارے بھائی داڑھی رکھنا تو میرے نبی کی سنت ہے، چنانچہ جب دوبارہ اس سے ملاقات ہوتی ہے تو داڑھی رکھے ہوئے تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں اس سے ملا تو داڑھی رکھے ہوئے تھا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بھائی آپ تو داڑھی رکھنے لگے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ میچ دیکھتے نہیں، وراٹ کوہلی اور دنیش کارتک بھی داڑھی رکھنے لگے ہیں۔ جو آپ سمجھ رہے ہیں میں وہ داڑھی نہیں رکھا ہوں، بلکہ میں وراٹ کوہلی اور دنیش کارتک کی طرح داڑھی رکھا ہوں۔ میرے بھائیوں، کتنا ہی افسوس کا مقام ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح ایک بچہ کھیل رہا تھا محلے میں، گلی میں نے کہا بابو بال تو بہت ہی سندر سا، بہت ہی اچھا کٹنگ کٹائے ہو، بہت ہی بیوٹیفل لگ رہے ہو، کون سا کٹنگ ہے؟ وہ کہنے لگا بھیا آپ کو پتہ نہیں، آپ سیلون میں نہیں جاتے، آپ نہیں دیکھتے ابھی کون سا کٹنگ چلا ہوا ہے، ہنی سنگھ کٹنگ بھیا۔ میں نے کہا بابو بہت ہی افسوس کا مقام ہے میرے بھائی، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا گوارا نہیں کرتے، بلکہ یہود و نصارہ اور کافروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، اور کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھے، ان کے داڑھی کا صرف ایک بال تھا۔ انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس داڑھی کے بال کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، چنانچہ صحابی فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے اوجھل ہو کر، آنکھوں سے دور ہو کر وہ صحابی اپنے داڑھی کے بال کو کواڑ لیتے ہیں، نوچ لیتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ داڑھی کا وہ بال نہیں ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے ہیں، پھر وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں السلام علیکم، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہ صحابی فوراً حواس
آختہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض تو نہ ہو گئے، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ غور کرنے کا مقام ہے، وہ صحابی کا رد عمل تو دیکھیے، اے داڑھی پر استورت پھروانے والوں، اے داڑھی مڑوانے والوں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو زخمی کرنے والوں، وہ صحابہ کا رد عمل تو دیکھو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی فوراً قسم کھاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، میں اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا جب تک میرے داڑھی کا وہ بال اتنا ہی بڑا نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ صحابی ایک مدت تک جنگلوں میں روتے پھرتے رہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہ ہی اپنا گھر گئے۔ جب وہ داڑھی کا بال اتنا ہی بڑا ہوتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ واقعہ بخاری کے حاشیے پہ لکھی ہے، چنانچہ غور کرنے کا مقام ہے۔ میرے دوستو، جو ساتھی جو مسلمان داڑھی نہ رکھتے ہوں، آپ ان کو سمجھائیے کہ میرے بھائی، آپ دنیا کی خوبصورتی اور دنیا میں اپنے چہرے کو بغیر داڑھی کے بیوٹی فل بنانے کی، جو سندر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دنیا جسم پر آپ نمائش کر رہے ہیں، دنیا اس جسم کی متقاضی نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ہمیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ یہاں زندگی گزاریں، آپ اللہ کے احکام کو مانیں، انشاءاللہ تعالی آخرت میں آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ آخرت میں جب ہم لوگ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں گے، جب آخرت میں ہم لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو ہم لوگوں کے چہرے میں نہ ہی داڑھی ہوگی اور نہ ہی جسم میں بال ہوگا، اس وقت ہماری خواہش پوری ہو جائے گی۔